أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول رب العالمين سر الله في العالمين الله وياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعزمتهم وحدثهم وولايتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أنزلناه في إمام مبين صراط واضح حاضرین مولا آپ کی پریشانی کو دور کر آپ کی قدرت و بیمار بیماریوں کو بتائے کم درد سے تندرستی کو دور کر آپ سب نے اپنی محبت باقی رکھیں اور اس میں روز بروز اضافہ بھی کرتے ہیں خدا آپ کے دلوں کو نور لائے سے منفرد کریں اس حسین میں ہمیشہ سرشار اور جہاں جہاں مجلس نہیں ہو پا رہی ہے یا ہو بھی رہی ہے تو بڑے کم اس پہ دعا پروردگار آل محمد کے حق کا واسطہ بنت علی کے حق کا واسطہ علی مرزا کے حق کا واسطہ اگر کوئی اس حق کے نظر سے نگاہ میں کوئی عظمت کوئی احسان کوئی حق ہو پروردگارا تو تجھے آل محمد کے اس منظر کا واسطہ جس منظر کے سیلانی تصور کیا پروردگارا تجھے خون حسینی کا واسطہ تجھے خون سکینہ کا واسطہ جہاں جہاں مجلس نہیں ہو پا رہی ہے اسی وقت اسباب مہیا فرما اور پروردگارا سب جگہ مجلس حسین کا نصیب فرما دعا پر بھی تمہیں کی آواز میں ضرور اللہ نگرامی بغیر کس تمہید کے ساتھ شروع کروں گا اپنی حدیث اسی لیے کہا جاتا ہے دیکھا آپ نے دنیاوی چیزوں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے دنیا کی بنی ہوئی چیزوں پہ نہ کل بھروسہ کرنا چاہیے نہ آج نہ قیامت کا اسی لیے ہم کہتے ہیں نہ ہم نے دنیا کا بنا ہوا امام مانا ہم نے اس کا امام مانا جو وہاں سے بن کے آیا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں پہ بھروسہ نہیں کرتے اسی لیے کہتے ہیں دنیا کی چیزوں کو پکڑ کے ہم نہیں چلتے ہاں ضرورت لیتے ہیں جب لینا ہو لیکن ہم مانتے اس کو ہیں جس کو خدا نے بھیجا ہم مانتے اس کو ہیں جس پہ کسی نفس نے کبھی قبضہ نہیں کیا کوئی خرابی کوئی غلاظت کوئی کمی جس کردار میں کبھی نہ تھی نہ ہے نہ کبھی ہوگی ہم نے اس کردار کو مانا عزیزان گرامی ہمارا ہمیشہ شیوا یہی رہا ہے کہ جب بھی مانیں گے بے عیب کو مانیں گے جب بھی مانیں گے بے مثال کو مانیں گے جب بھی مانیں گے لازوال کو مانیں گے اسی لیے چونکہ ہم کسی ایسے رستے کو ماننے والے نہیں ہیں ہم نے مانا ہے محمد مصطفیٰ کو تو اب جب بھی مانیں گے تو محمد مصطفیٰ کی مانیں گے جو قرآن نے بھی کہا ہے کہ رسول خدا کی زندگی سے عبرت حاصل کرو نصیحت حاصل کرو سمجھو کہ رسول خدا کی زندگی کیا ہے
جب ہم نے رسول خدا کی زندگی کو ڈھونڈا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہاں رسول اس طرح کے ہیں، رسول اس طرح کے ہیں، تو ہم نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، پروردگارا یہ بتا تمہیں رسول تک تو پہنچا دی، خدا تو نے مجھے جسم دے دیا، زبان دے دی، آنکھیں دے دی، کان دے دی، اور تو خود قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں آنکھیں دی، ہم نے تمہیں کان دیے، ہم نے تمہیں زبان دی، ہم نے تمہیں دل دیا، اور تم کتنا کم شکریہ ادا کرتے ہو، تم کتنا کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ پروردگارا شکریہ ہم کس طرح کریں، شکریہ ہم کس طرح کریں، حق زبان کا کس طرح ادا کریں، رسول خدا کے پاس گئے کیونکہ وہی ہماری نمونہ ہے نا، ہماری عبرت کے لیے زندگی کے لیے نمونہ زندگی ہے، تو یہ ہماری زندگی کے لیے عبرت ہے۔ اب ہم رسول خدا کے پاس ہاتھ جوڑے تو پروردگار کے رسول، اے رسول خدا یہ بتائیے کہ ہم کیا کریں اپنی زندگی میں جو زبان کا حق ادا ہو جائے۔ اللہ اکبر، ہمارا دنیا میں آنے کا ہم مقصد ہے نا، کوئی مطلب ہے، تو پروردگار یہ زبان دی ہے، اس کا حق کیسے ادا ہوگا، کیا وجہ ہے؟ پروردگار اپنے ہاتھ جوڑ فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے بتا۔ پروردگار کہتا ہے میں زبان رکھتا ہوتا تو تجھے رسول نہیں بھیجتا، آدمیوں کی زحمت نہ دیتا، حضرت آدم کو نہ بھیجتا، حضرت عیسیٰ کو نہ بھیجتا، اور ختم مرتبت کو نہ بھیجتا۔ میں نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ نہ تمہاری حیثیت ہم تک آ جاؤ، اور ہم اتنے کمال ہیں کہ اتنے تنزلی میں نہیں آتے کہ تم تک آ جائیں، اسی لیے درمیان میں ہم نے ایک ذات ایسی رکھی کہ تم جب یہاں سے دیکھو تو ایسا لگے کہ تمہارے جیسے ہیں، جب میں وہاں سے دیکھوں تو مجھے ایسا لگے کہ میرے جیسے ہیں، مجھے ایسا لگے کہ میرے جیسے ہے۔ اسی لیے تو جس نے یہاں سے دیکھا بشر کہہ دیا، جس نے وہاں سے کہا تو ولی اللہ کہہ دیا، اہل اللہ کہہ دیا، جنب اللہ کہہ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ جس کا نظر جتنا حد تک تھا اس نے اس حد تک دیکھا، اس نے اس حد تک دیکھا، پر جو یہاں سے دیکھتا رہا وہ بشر کہتا رہا۔ اس کی معراج روحانی اور بلند ہوئی اور بلند ہوئی، زمین و آسمان سے پار ہو کے جب تو الہی صفت کے پاس جا کے دیکھا کہ کیا دیکھا، تو اس سب نے یہی کہا کہ ہمیں وجہ اللہ دکھا، ہمیں عین اللہ دکھا، ہمیں چمک اللہ دکھا۔ عزیزان گرامی یہی وجہ ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا اللہ کے رسول ہمیں بتائیے ہم کس کس چیز کا تذکرہ کریں، کیا کیا ہم آپ کی حیات کا تذکرہ کریں۔ آپ کا قرآن میں خدا نے آپ کو تہا کہا، اس کا تذکرہ کریں، یاسین کہا اس کا تذکرہ کریں، مزمل کہا اس کا تذکرہ کریں، مدثر کہا اس کا تذکرہ کریں، وما نذیر کہا اس کا تذکرہ کریں، ما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی کہا اس کا تذکرہ کریں۔ اس چیز کا تذکرہ کریں، آپ کو نذیر و مبشر بنا کے بھیجا، اس چیز کا تذکرہ کریں، آپ کو ہادی بنا کے بھیجا، اس چیز کا تذکرہ کریں، آپ کو نبی بنا کے بھیجا، اس چیز کا تذکرہ کریں، آپ کو رسول بنا کے بھیجا، اس چیز کا تذکرہ کریں۔ آپ بتائیے یا رسول خدا ہم کس چیز کا تذکرہ کریں، آپ بتائیے آپ کا کمال ایسا ہے اس چیز کا تذکرہ کریں، آپ کا جمال ایسا ہے اس چیز کا تذکرہ کریں، ہم کس کس چیزوں کا تذکرہ کریں۔ رسول خدا نے فرمایا پریشان مت ہو، تمہیں پتہ نہیں تمام انبیاء کی ذات کو اکٹھا کر لو، صفات کو اکٹھا کر لو، صفات پورے ایک مرکز میں رکھ لو، اس مرکز کو قطرہ بنا کے محمد مصطفیٰ کی پیشانی پہ رکھ دو، پھر بھی محمد مصطفیٰ کی پیشانی کے برابر نہیں آتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آدم کا تذکرہ کرو، عیسیٰ کا تذکرہ کرو، موسیٰ کا تذکرہ کرو، ابراہیم کا تذکرہ کرو، اسماعیل کا تذکرہ کرو، یحییٰ کا تذکرہ کرو، موسیٰ کا تذکرہ کرو، اور جناب شعیب کا تذکرہ کرو، جناب موسیٰ کا تذکرہ کرو، جناب یوشع کا تذکرہ کرو، جناب یوسف کا تذکرہ کرو، تمام انبیاء کا تذکرہ اگر کرنا چاہتے ہو، یا یوں کہوں نبیوں کا تذکرہ کرو، ولیوں کا تذکرہ کرو، وصیوں کا تذکرہ کرو، یا خدا کی ذات کا تذکرہ کرو، تو مجھ محمد مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو نا، مجھ محمد مصطفیٰ تک آ گئے نا، لیکن مجھ محمد مصطفیٰ کی ان کی جو صفتیں تھیں، جو 1.25 لاکھ انبیاء تھے ان کی صفتیں محدود تھیں، ان کی صفتوں میں حد تھا، ان کی صفتوں میں کمال تھا، لیکن ایک حد تھی، کوئی زمین کی حد تھی، کوئی بشر کی حد تھی، کوئی مشرق کی حدوں میں تھا، کوئی مغرب کی حدوں میں تھا، کوئی ذہنوں کی حدوں میں تھا، کوئی زبان کی حدوں میں تھا، کوئی کلام کی حدوں میں تھا، کوئی کتابت کی حدوں میں تھا۔ ہر نبی کی کوئی نہ کوئی حد تھی، لیکن کیا کروں زمین پر ہر نبی جز بنا کے بھیجے گئے، جز بنا کے بھیجے گئے، لیکن میں مصطفیٰ ہوں، میں کل کا کل ہوں، میں تمام کلوں پہ کل ہوں، میں کل ہوں۔ لیکن اگر تم جانو میری فصاحت، میری بلاغت، میری طہارت کی بات کرنا چاہو تو نہ کر سکتے ہو، نہ ادا کر سکتے ہو، لیکن ہاں محمد مصطفیٰ تم سے کہہ رہا ہے اگر تم چاہو کہ ایک جملے میں ایک بات میں میری زندگی کو سمجھنا چاہو، میری حیات کو سمجھنا چاہو، میرے مقصد کو سمجھنا چاہو، میرے پیغام کو سمجھنا چاہو، میرے مشن کو سمجھنا چاہو، تو بس اتنا سمجھ لینا، آ جانا آخری حج میں تمہیں اپنا مشن بتاؤں گا، میں اپنا پیغام بتاؤں گا، میں تمہیں اپنا مقصد بتاؤں گا، میں تمہیں اپنا مقصد بتاؤں گا، آ جانا، اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ خیر عمل کون ہے، عمل خیر کون ہے، اچھا عمل کیا ہے، تمہاری زندگی کس لیے مانگی، بس اتنا سمجھ لو۔ جب آؤ گے
تو کچھ دیکھو بھی، جب دیکھو گے تو تمہیں پتا چلے گا تمہیں آنکھیں کس لیے دی، کان کس لیے دیے، زبان کس لیے دی. اور ہم بتائیں آپ کا حلال ممبر سجایا گیا، علی مرتضیٰ کو اٹھایا گیا، ہاتھوں پہ اٹھا کے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا بتا کے سنایا. یاد رکھو آنکھیں اس لیے دی کہ علی دیکھ سکو، کان اس لیے دیے کہ من کن تو مولا سن سکو، زبان اس لیے دی کہ زبان سے کہہ سکو مبارک ہوں تم کو علی مولا تسلیم کریے. زبان اس لیے کہ علی مولا تسلیم کر لیے گئے. بس عزیزان گرامی، مقصد نبوت ہمیشہ سے یہی رہا کہ آنے والی ولایت کو ظاہر کیا جائے، زمانے تک پہنچایا جائے. آج تھوڑا سا مائک اس طرح کی کوئی بات نہیں، لیکن آپ ایسا توجہ رکھیں. جہاں تک بات سمجھ میں آئے تب تک بولیے. دیکھیے مقصد نبوت کیا تھا؟ مقصد نبوت یہ رہا کہ آنے والے رسولوں کو بیان کیا جائے. مقصد رسول یہ رہا کہ آنے والی امامت تک پہنچایا جائے. اور امامت تک اس لیے پہنچایا جائے چونکہ خدا فرما رہا ہے کہ محشر کے دن ہم نبیوں کے ساتھ نہیں اماموں کے ساتھ محشور کیے جائیں. ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اس کے ساتھ امام کے ساتھ. نبی بے شک اپنے وقت کا امام ہوتا ہے، لیکن وہ امام جو خدا ایک منصب کے طور پہ بھیجتا ہے وہ امام بے مثال ہے. وہ امام الگ منصب کے ساتھ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبوت کو رسالت تک ختم ہو جانا تھا. نبوت کو شروعات کے دنوں میں ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اگر نبوت آج تک ہوتی تو بات تھی، لیکن آج نبوت نہیں ہے. پھر آج کی امت کو کس کے ساتھ مشہور کیا جائے گا؟ لیکن پتہ نہیں. اسی لیے امامت کو رکھا کہ امامت کو جانا تھا قیامت تک. امامت کو جانا تھا قیامت تک. اسی لیے مذہب شیعہ کا بچہ جانتا ہے کہ ہم وہ امام کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے ہر دور میں کوئی نہ کوئی امام ہونا چاہیے. خود 4 جگہ پہ رسول خدا نے اس بات کو کئی 4 حدیثوں میں 4 الگ الگ لفظوں میں کہا ہے کہ زمین جس پہ جب دیکھو گے آسمان کو تو آسمان دکھے گا. اس لیے آسمان کی جو زینت ہے ستارے سیارے ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر وہ ہٹ جائیں تو آسمان نہ رہے، کیونکہ کچھ ستون ہے اس کے ساتھ سسٹم بنایا ہے خدا نے. اسی طریقے سے ہم اہل بیت کی مثال زمین پر ہے. اگر ہم اہل بیت نہ رہیں تو زمین بھی مٹ جائے. تو پھر سمجھ میں آئے گا اس بات کو کہ زمین کا ہونا، آسمان کا ہونا، جس طرح آسمان کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ستارے ہیں تو آسمان ہے، سیارے ہیں تو آسمان ہے. تو پھر ماننا پڑے گا زمین ہے تو امام ہے. اللہ اکبر. زمین ہے تو امام ہے، شمس و قمر ہے تو امام ہے، دن و رات ہو رہا ہے تو امام ہے. امام ہے نا تو پھر مانو کوئی تو ہے. اور اس عالم میں اس لیے تو ہم کہتے ہیں جب رسول خدا چلے گئے تو ہم نے مانا کہ زمین چل رہی ہے تو کوئی نہ کوئی امام ہے. آسمان اپنے وقت پر ہے تو کوئی نہ کوئی امام ہے. تو علی مرتضیٰ آئے اور بظاہر چلے گئے، حسن مجتبیٰ آئے بظاہر چلے گئے. اسی طرح 11 امام آئے اور بظاہر چلے گئے. اب ہم سوچ رہے ہیں زمانہ ہم سے کہہ رہا ہے کوئی نہ کوئی امام ہے، تو بتاؤ کہاں ہے کہ بات. ہم کہتے ہیں بے شک یہ دلیل ہے رسول خدا کی کوئی نہ کوئی امام ہے اور وہ ہے. لوگ کہتے ہیں غائب بھی ہے اور مدد بھی کیسے کرتا ہے. تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ شیطان پہ سب کو یقین ہے، رحمان کے بھیجے ہوئے کارندوں کے نہیں ہے، رحمان کے بھیجے ہوئے نمائندوں کے نہیں ہے، رحمان کے بھیجے ہوئے آفیسروں کے نہیں ہے. اللہ اکبر. شیطان پہ ہے. آپ خود کہیں قرآن میں پڑھی کہ قرآن بتائے گا آپ کو شیطان سے پوچھا جائے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا میدان محشر میں کہ یہ بتاؤ تم نے یہ گناہ کیوں کیا، تم نے یہ گناہ کیوں کیا، تم نے یہ گناہ کیوں کیا. سارے کے سارے جتنے بھی آدم انسانی میں آدمی ہیں سب یہی کہیں گے پروردگارا کیا کرے شیطان نے بہکا دیا. ہے کہ بات نہیں؟ شیطان بس اس بات کو کہے گا کہ میں نے بہکا دیا. کیسے بہکا دیا؟ کیا میں نے ان کی نمازوں سے مصلے چھینے؟ کیا میں نے ان کی سجدگاہیں اٹھائیں؟ کیا میں تسبیح لے کے بھاگا؟ اللہ اکبر. کیا میں کچھ کرا ان سے؟ آپ یہ بتاؤ کیا میں نے کبھی ان کا ہاتھ پکڑا؟ پروردگارا میں نے نہیں بہکایا. پھر یہ کہیں بے شک بہکایا. کہا کیسے بہکایا؟ کبھی میں ان کے سامنے آیا؟ کہا نہیں، یہ غائب ہو کے بہکاتا رہا. تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ غائب ہو کے بہکانا مان لیا، غائب ہو کے ہدایت کرنا نہ مانا. ہدایت کرنا نہ مانا، غائب ہو کے بہکانا مان لیا.
غائب ہو کے ہدایت کرنا نہ مانا. افسوس کی بات تو یہیں پر رہی. افسوس یہ تھا کہ انسان اسی کو مانتا ہے جس کو دل سے چاہتا ہے. یہ بات تو ہے نا, انسان اس کو مانتا ہے جس کو دل سے چاہتا ہے, اس کی مانتا ہے جس کو چاہتا ہے, جس کو مانتا ہے جس کے عقیدے پہ عقیدہ ملتا ہو, جس کے مزاج پہ مزاج ملتا ہو, جس کی رفتار پہ رفتار ملتی ہو, جس کی گفتار پہ گفتار ملتی ہو, جس کے کردار پہ کردار ملتا ہو. افسوس کی بات تو یہی ہے, تم نے غیروں کو مانا چونکہ کردار سے کردار ملتا تھا, رفتار سے رفتار ملتی تھی, گفتار سے گفتار ملتا تھا. ہم نے محبت اہل بیت اس لیے لی کیونکہ ہمیں پتا تھا میسا میں تمار ایسے ہیں, حضرت مختار ایسے ہیں, ایسے ہیں, علی حیدر کرار ایسے ہیں. ہم نے ہاتھوں کو توڑا, لوگوں نے بتایا تم نے ان کو کیوں مانا, ہم نے ان کو کیوں مانا. ہمیں ضرورت کی بات ہے, نطفہ جس کا جتنا پاک تھا اس نے اتنے پاک کو مانا. تمہارا جیسا تھا تم نے ویسوں کو مانا, ہمارا پاک تھا تو ہم نے پنجتنے ہمارا پاک تھا تو ہم نے پنجتنے جس کا جیسا نطفہ اس نے ویسا ویسا اثر دکھایا. آپ نے خود دیکھا ہوگا نجاست گندگی بدبو مارتی ہے, عطر خوشبو مارتا ہے. وجہ یہی ہے جس کا جیسا ضرب تھا, جس کا جیسا نطفہ تھا. یہی تو میسا میں تمار نے کہا, کل آپ سنا نہیں ہے, لوگوں نے کہا کیوں نہیں مٹا, ہم تو چاہ رہے ہیں تو مٹ جائے, تو ختم ہو جائے, ذکر علی ختم ہو جائے. لیکن کیا کریں, ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن مٹتا ہی نہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن مٹتا ہی نہیں. ہم نے مالک اشتر کو مارا لیکن مالک اشتر مٹا نہیں نا, ذکر علی مٹا. ہم سوچ رہے تھے علی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, شاید مالک اشتر کو مار کے علی کا ذکر مٹ جائے, لیکن ہم نے دیکھا مالک اشتر چلے گئے لیکن ذکر علی پھر بھی تھا. یا علی مالک اشتر چلے گئے پھر بھی ذکر علی تھا. ہم نے دیکھا اور بھی جتنے مومنین تھے تب چلے گئے, تب جتنے بھی شیعہ تھے سب چلے گئے. لیکن میسا میں تمار کا جب واقعہ آیا نا سامنے, تو لوگ کہتے ہیں کہ میں کارندے کہہ رہے تھے میں تجھے ایسا مٹاؤں گا, ایسا مٹاؤں گا, ایسا مٹاؤں گا. میسم کے زمانہ تجھے دیکھ ڈھونڈتا پھرے گا لیکن میسم نہیں ملے گا, میسم نہیں ملے گا. میسا میں تمار نے مسکرا کے کہا تو جانتا ہے زمین پہ میری حیثیت کیا ہے, تو جانتا ہے زمین پہ میری حقیقت کیا ہے, کیا ہے تیرے پاس, کیا ہے تخت تاج حکومت سلطنت, اور میں کیا ہوں, میں ایک کھجور بیچنے والا. بعد میں جناب میسا میں تمار وہ خربوزے بیچنے لگے تھے. خربوزے شروع میں کیا بیچتے تھے جناب میسا میں تمار, کھجور ہے. کھجور بیچنے کی وجہ سے تمار, تم سے تمار نکل گیا, ٹھیک ہے, کھجور ہے. بعد میں خربوزے. وہ کہتے تجھے پتا میں پھیری لگاتا ہوں, ایک جگہ بیٹھتا ہوں, تھوڑا سا جگہ ہے میری, وہاں بیٹھتا ہوں اور میں پڑھتا ہوں. تو نے خود سوچا کبھی, تو نے خود دیکھا کبھی کہ تیرے پاس اتنے بڑے خطے کی حکومت بظاہر ہے, لیکن پھر بھی ایک خربوزے بیچنے والے, ایک کھجور بیچنے والے کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ پھر کیوں پڑھا ہے؟ کہا پڑھا اس لیے ہے, میں بتا دوں تو مت سوچنا, پڑھا اس لیے ہے کیونکہ پتا ہے تو جانتا ہے میسم کے پاس تھوڑی سی زمین ہے, میسم کے پاس تھوڑا سا زر ہے, میسم کے پاس تھوڑی سی چیز ہے, لیکن میسم کے ظاہر میں تھوڑی سی ہے لیکن باطن میں مولا کائنات ہے. بے شک کائنات کا تھوڑا سا حصہ رہتا ہے میسم, لیکن اندر مولا کائنات رکھتا ہے. اسی لیے میسم تمار کہتا ہے تو چاہتا ہے کہ زبان میسم تمار کاٹ کے ذکر علی رک جائے. یاد رکھ, آج علی میسم تمار, آج میسم تمار علی علی کر رہا ہے. آج میسم تمار کی زبانیں علی علی کر رہی ہیں, آج میسم تمار علی علی کہہ رہا ہے. لیکن یاد رکھنا یہی صورت سرزمین کوفہ ہوگا, کوفہ ہی نہیں تمام خطے میں جا کے دیکھ لینا, مشرق جا کے دیکھ لینا, مغرب جا کے دیکھ لینا, شمال جا کے دیکھ لینا, جنوب جا کے دیکھ لینا, جہاں چاہو وہاں جا کے دیکھ لینا. کل تک میسم تمار علی علی کا ذکر کرتا تھا, لیکن شہادت کے بعد ذکر علی میں میسم تمار شریک ہو گیا. کل تک میسم علی علی کرتا تھا, آج ذکر علی میں میسم ہو رہا ہے, آج ذکر علی میں میسم ہو رہا ہے. اور اسی لیے تو میسم تمار نے کہا تھا ہم کو چپ کرانا تمہارے بس کی بات نہیں, اگر ہم ظاہر ہو گئے تو نہ مال و زر سے بکتے ہیں نہ قتل ہونے کی ڈر سے بکتے ہیں. یاد رکھنا چونکہ آیا تو ہمیں ظاہر ہونے سے پہلے مار دو, لیکن یاد رکھنا تم اگر نہیں مار پائے تو جس بھی دور میں ہوگے, جس بھی زمانے میں ہوگا, جس بھی جگہ پہ ہوگا, جس بھی خطے میں ہوگا, جس بھی محلے میں ہوگا, جس بھی انداز میں ہوگا, یاد رکھنا جسے ہو عشق کا ملفا وسیرت میسم فراز دار پہ بھی پرسکون بولتا ہے, تو حسب نسب کا کھڑا ہو تو چپ نہیں رہتا. علی کے عشق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے. علی کے عشق میں یہ حق ہے.
جسے ہو عشق کا عرفاں و سیرت میسا، فراز دار پہ بھی پرسکون بولتا ہے، حسب نسب کا کھڑا ہو، حسب نسب کا کھڑا ہو تو چپ نہیں رہتا، علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے۔ جب علی اندر ہو تو خاموشی نہیں ہوتی، زبان کر بھی جائے تو علی بولتا ہے۔ آپ نے دیکھا تاریخ پڑھ کے دیکھیے، اپنے ولایت ہے، جس کے دل میں امامت کی محبت آ جائے، ولایت کی محبت آ جائے، پھر وہ فلسفہ موت سمجھ لیتا ہے، فلسفہ موت سمجھ لیتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں زبان کٹنے کا نام موت ہے، گلا کاٹ لینے کا موت ہے، بوٹی بوٹی کر لینے کا نام موت ہے، سرپنچ سے جدا کر لینے کا نام موت ہے، لیکن میسم نے معیار بدل دیا۔ میسم نے کہا معیار موت کا یہ نہیں کہ سرپنچ سے کاٹ لو، معیار موت یہ ہے کہ تم مقصد کو ختم کر لو، معیار موت یہ ہے کہ مقصد کو ختم کر لو۔ میسم نے یہی تو کہا تھا، آجا تو دیکھ لینا زمانہ بدلے گا، وقت رفت تو چلتی ہی رہتی ہے، زمانہ نہ کل رکا نہ آج رکا، وہ بس علی کا اختیار تھا جب چاہے زمانے کو روک دے۔ لیکن یاد رکھنا زمانہ یوں ہی چلتا رہے گا، یوں ہی چلتا رہے گا، یوں ہی چلتا رہے گا۔ تو بھی یہاں بیٹھا ہے، میں بھی یہاں بیٹھا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کل کون کہاں بیٹھے گا۔ تو بھی کوفے میں ہے، میں بھی کوفے میں ہوں، کل دیکھتے ہیں کون کہاں بیٹھے گا۔ آنے دل زمانے کی روش دیکھے گی، زمانے کی آنکھیں دیکھیں گی، وقت کی آنکھیں دیکھیں گی۔ وقت کو کتاب تحریر پہ لکھنا پڑے گا، یہ کتابت کو قلم سے لکھنا پڑے گا، اس بات کو کہ میسم تمار کو شہید تو کر دیا، میسم تمار کی زبانیں تو کاٹ دی، میسم تمار کا سر سے جدا کر دیا، لیکن اتنے زیادہ حاکم ہونے کے باوجود، سلطنت ہونے کے باوجود، علاقہ رکھنے کے باوجود، میسم تمار یہ کہہ رہا تھا ہم نے مٹا دیا، ہم نے ختم کر دیا، ہم نے مٹا دیا، لیکن میسم نے کہا آجا زمانہ دیکھ لینا، کل میسم یہیں پر ہوگا لیکن تیرا نام و نشان نہیں ہوگا، کل میسم یہی ہوگا۔ اور آپ جب بھی جائیں گے کوفے میں دیکھ لینا، ابن زیاد کی قبر کہیں نہیں ملے گی، لیکن میسم کا روضہ کل بھی وہی ملے گا جہاں تھا، جہاں تھا میسم وہی ملے گا، وہی جوش ولایت کے ساتھ فضائل امیر المومنین پڑھتا ہوا اسی انداز میں۔ یہ ولایت ہے، آپ نے دیکھا نہیں لوگوں نے جانے دے دی، سر کاٹ دیے گئے، لیکن علی نہیں مٹا سکے۔ یہ ہے ولایت، مولا کا عشق، جو آل محمد کے عشق میں ڈوب جائے۔ پھر آپ نے دیکھیے کل کوئی بات کہی تھی، وہ بات لوگوں نے کہا کہ یاد رکھیے اس بات کو کہ میسم تمار ہو یا کوئی اور یا سلمان فارسی یا کچھ نے بھی، یہ فرمان الہی لے کے چلے تھے۔ جب میسم تمار جلالے سلمان محمدی کا آخری وقت آیا تھا، آپ نے کل بیان کیا تھا، تو سام بن نوح کو اٹھایا گیا، شکوہ ہوا کیسے اٹھا لیا گیا، کیا نبی کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے؟ لیکن اگر آپ اس بات کی تہ کو دیکھیں گے تو سلمان نے یہ کہا تھا مجھ سے علی نے کہا ہے، تو علی کے فرمان لے کے چلے تھے سلمان فارسی، چونکہ زبان الہی یعنی لسان اللہ سے جو نکلا ہوا فرمان تھا وہ چلے تھے، تو امامت کا نکلا ہوا فرمان جھٹلایا نہیں جا سکتا، چونکہ فرمان کے محافظ تھے۔ پھر انہوں نے کہا تھا مجھ سے علی نے کہا ہے، اب اٹھ کے بتا، تو پھر فرمان علی کی گواہی کے لیے وہ بولے تھے ہاں بے شک آپ حق ہیں۔ تو یہ بات طے کریے، چونکہ علی کے قول میں اس لیے صداقت ہے، علی کے قول میں اس لیے اثر ہے چونکہ علی ہے لسان اللہ۔ اور یہ بات بھی ہر بار میں کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ علی کی آنکھیں ہی عین اللہ نہیں، یہ شرک ہے، یاد ہے، علی کے ہاتھ ہی ید اللہ نہیں، یہ شرک ہے، علی کی زبان ہی لسان اللہ نہیں، یہ شرک ہے، علی کے کان ہی اذن اللہ نہیں، یہ شرک ہے، بلکہ علی پورا کا پورا عین اللہ ہے، علی پورا کا پورا ید اللہ ہے، علی پورا کا پورا وجہ اللہ ہے۔ یاد رکھیے علی آنکھیں رکھیں گے تو ہم نے جزء قرار دے دیا خدا کے، علی نے صفات ہے، آل محمد صفات ہے، اور یہ بھی بات نہیں کہ صرف علی ایک وجہ اللہ ہے، بلکہ 14 کے 14 وجہ اللہ ہیں، 14 کے 14 عین اللہ ہیں، 14 کے 14 ید اللہ ہیں۔ اسی لیے تو کسی بھی امام کا فرمان دیکھ لیجئے جنہوں نے جو کہا وہ ہو گیا، کہا اسی لیے کیوں؟ کیونکہ اگر ہم کہیں اور نہ ہو تو پھر ہمارے کمال پہ حرف نہیں آئے گا، خدا کے کمال پہ حرف آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے وجود میں زبانیں ہیں خدا کی، اگر ہماری کہی ہوئی زبان خالی چلے گئی تو سمجھ لینا خدا کا کہا ہوا وعدہ خالی چلا گیا۔ اسی لیے اور ایک چھٹے امام کے زمانے میں
صادق آل محمد ایک زمانے میں ایک شخص تھا، وہ حاکم سے بھاگ کے آیا تھا، غلام تھا اور حاکم سے بھاگ کے آیا تھا. چونکہ اس کا حاکم تشدد بہت کرتا تھا، ظلم و ستم بہت کرتا تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ اب میں اس کو مار دوں گا. جب موت کا فرمان جاری ہوا تو بھاگا صادق آل محمد کے پاس آیا اور پکڑ کے کہا کہ تشیعوں کے امام، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اب امام نے کہا کہ اگر میں تجھے اپنے پاس رکھتا ہوں تو لوگوں کو مدعا مل جائے گا اس بات کا کہ تشیعوں کے امام باغیوں کو پناہ دیتا ہے. تو مولا نے کہا جا تو واپس چلا جا اور تجھے کچھ نہیں ہوگا. غور سے سنیے، آرام سے پڑھ رہا ہوں. تجھے کچھ نہیں ہوگا. مولا اس نے فرمان جاری کر دیا اور میں نے دیکھا ہے نہ جانے کتنے لوگوں کو پہلے ہی پناہ کر چکا. مولا نے کہا جا کہہ دینا کہ صادق آل محمد نے سلام بھیجا ہے اور جا. اتنا کہنا تھا کہ نہیں مولا اجازت دے. کہا میں کہہ رہا ہوں، امام ہوں جو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جا رہا ہوں. اب وہ واپس جاتا ہے. راستے میں ایک شخص ملتا ہے. وہ شخص ماہر تھا انسان کا وجود پڑھنے کا، جسم پڑھنے کا، چہرے پڑھنے کا ماہر تھا. ایک علم ہوتا ہے. تو اس نے جب دیکھا شخص کو تو کہتا ہے کہ حاضہ وجہ مقتول، یہ جو چہرہ ہے مقتول کا چہرہ دکھائی دیتا ہے. پھر وہ کہتا ہے ہاتھ دکھانا ذرا. وہ ہاتھ دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ ہاتھ مقتول کا، مطلب جو قتل ہو جائے گا اس کا ہاتھ ہے. پھر وہ کہتا ہے اچھا زبان دکھانا. جب وہ زبان دیکھتا ہے تو کہتا ہے بے شک ابھی تک وہ کہہ رہا تھا کیا کہ چہرہ کس کا ہے؟ جس کا جو قتل ہونے والا ہے. آنکھیں کس کی ہیں؟ جو قتل ہونے والا ہے. یہ ہاتھ کس کا ہے؟ جو قتل ہونے والا ہے. یہ پیر کس کا ہے؟ جو قتل ہونے والا ہے. جیسی اس نے کہا زبان دکھانا، جیسی زبان دکھائے پھر اس نے کہا اب پہاڑ بھی آ جائیں تو موت نہیں آتی، اگر قیامت بھی آ جائے تو تجھ کو موت نہیں آئے گی. اس نے کہا ابھی تک تو کہہ رہا تھا مرنے والا ہے، مرنے والا ہے، مرنے والا ہے، اب کیسے کہہ دیا زبان دے کے کہ اب مر نہیں سکتا؟ کہا بے شک قیامت بھی آ جائے تو مر نہیں سکتا. وجہ یہ ہے کہ ایسے کلام کا تو محافظ ہے جس کو پہاڑوں پہ رکھ دیا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، آسمانوں پہ رکھ دیا جائے تو زمین میں گر جائے. تو ایسے کلام کا فرما بردار ہے کہ جس کو کلام کہہ دیا جائے تو زمین ہے، آسمان بھی زمین پہ اتر جائے. اب یہ تھوڑا مطمئن ہوا اور چلنے لگا. جیسی حاکم کے پاس آیا، پکڑ کے بلایا گیا، گرفتار کیا گیا، ہاتھوں کو باندھا گیا، کھڑا کر دیا گیا. جلاد سے کہا اس کا سر کاٹو، اس کا سر کاٹو. اس نے کہا آخری خواہش ہے، میں تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں حاکم سے. کہا ٹھیک ہے مل لو. اجازت بڑی مشکل سے ملی لیکن مل گیا. اب وہ بیٹھا ہوا، اب یہ سوچ رہا ہے ابھی تک تو یہ حال ہے کہ بس چلے گی اور میں چلا جاؤں گا، پھر بھی دل میں کہہ رہا ہے چلو تشیعوں کے امام نے کہا ہے تو میں کہہ کے دیکھ لیتا ہوں. اس نے کہا کہ تشیعوں کے امام صادق آل محمد نے آپ کو سلام بھجوایا ہے، صادق آل محمد نے آپ کو سلام بھجوایا ہے. اتنا کہنا تھا. اس نے کہا صادق آل محمد نے کہا ہاں صادق. چونکہ یہ جو مومن تھا وہ چھپا ہوا مومن تھا، بظاہر خود کو مومن نہیں کہا کرتا تھا لیکن اندر ہی اندر مومن تھا. اب جیسے یہ کہتا ہے کہ اچھا صادق آل محمد ہے، اچھا کہ اس کو رہا کرو، اس کے ہاتھ کھولو، اس کے پاؤں کھولو، اسے کھڑا کرو، اس کو اچھے لباس پہناؤ. اور اس سے کہا تو میرے پاس بیٹھ، یہ چابی لے، یہ تخت لے، یہ تاج لے، یہ سلطنت لے، اور یہ سب تیری ہو گئی. بس اتنا بتا دے قسم کھا کے واقعی امام نے سلام بھجوایا ہے. وہ کہتا ہے قسم ہے مجھے اپنی جان کی اور صادق آل محمد کی، صادق آل محمد نے ہی سلام بھجوایا ہے. پھر کہتا ہے یہ حکومت تیری ہوئی، جا تو اس پہ راج کر، جا تو اس پہ حکومت کر، حکمرانی کر. وہ کہتا ہے ایسا کیا ہوا، اس زبان میں کلام کیا ہے؟ کہ یہی تو وجہ بتانا چاہتا ہوں. دنیا کی سلطنت ایک طرف ہوتی ہے، رضا امام ایک طرف. دنیا کی سلطنت ایک طرف، رضا امام ایک طرف. پھر اس نے کہا مالک نہ جانے کیسا عشق ہے آپ کے کلام میں، آپ کے عشق اس میں آگ پہ ہے مولا. بس زیادہ وقت نہیں لینا، بہت وقت لے لیا آپ کا، اور میں آپ سے بس یہی کہتا ہوں اپنے امام کے فرما بردار بنو. امام کی محبت اتنے دل میں، گناہ بے شک انسان سے ہوتے ہیں، اس کی توبہ کریے جیسے بھی کرنی ہے، لیکن امام سے غافل مت ہوئیے. اپنے ایسا بے عشق وجود میں بھر لیجیے کہ لوگ دور سے کہیں کہ یہ عاشق امام، یہ عاشق آل محمد. اور آپ نے تاریخ کو مشاہدہ کیا، لوگوں نے برا بھلا کہا، کافر کہا، مشرک کہا، جانے کیا کیا کچھ نہ کہا لوگوں کو، لیکن جو باز آ گئے وہ کافر ہو گئے، جو باز آ گئے ان پہ لعنت کیا، جو باز نہ آئے علی علی کہنے سے پھر ان کا مقام کیا ہوا وہ آپ دیکھتے ہیں. چاہے میسا میں تمار کو دیکھ لو، چاہے حضرت مختار کو دیکھ لو، چاہے جابر بن حیان کو دیکھ لو، چاہے جابر بن
ایام توسی کو دیکھ لو, جابر جوفی کو دیکھ لو, جابر عبداللہ انصاری کو دیکھ لو, کسی کو بھی دیکھ لو, اور جابر مالک اشتر کو دیکھ لو, جناب پیغمبر کو دیکھ لو, آپ جتنے بھی فضیل بن زیاد نخعی کو دیکھ لو, جتنے بھی آل محمد کے دیوانے ہیں ان سب کو دیکھ لو. زمین بظاہر کچھ نہیں تھی, سلطنت اصحاب صفا میں سے تھے جناب سلمان فارسی, جن کے خود کا گھر نہیں تھا, لیکن لوگ جانتے تھے بے شک اس پہ خود کا گھر نہیں ہے, یہ چاہے تو زمین و آسمان کو اپنے مشتری سے گھما لے, کیوں؟ چونکہ ولایت کو اپنے اندر سما لیا, اطاعت رسول خدا میں ڈوب چکا تھا. یہ آپ کی وہ کوشش کریے جتنا ہو سکے آل محمد کے خوشی میں خوش ہونے کی عادت ڈالیے اور غم میں غمگین. بس شہزادی سے بھی معذرت چاہتا ہوں اور آپ سب سے بھی بہت وقت لے لیا آپ کا. یوں تو مسائل مرثی میں پہلے ہی محسوس ہو رہا تھا, سیلانیاں آ گئی ہیں غصے کو, کیونکہ آج جناب علی اکبر کی نسبت سے آپ کے یہاں پر مسائل پڑھے جاتے ہیں. اور یہ بزرگوں نے بھی کہا اور علماؤں کا بھی کہنا ہے اور کتابوں میں بھی یہ بات تحریر ہے کہ کسی کے بھی مسائل میں کوتاہی تو ایسے جائز نہیں, لیکن ہاتھوں کو جوڑ کے دست ادب حکمن بھی کہا گیا ہے کہ سارے مسائلوں میں تھوڑی بہت اگر ہو بھی جائے غلطی سے, لیکن علی اکبر کے مسائل میں تو کرنا ہے. اللہ اکبر. ابھی آپ نے محسوس کیا ہوگا اور یقین مانیے یہ بات تو طے ہے کہ مجلس کی روحانیت بتا دیتی ہے کہ مجلس کی روحانیت بتا دیتی ہے کہ کہاں کون آیا ہوا ہے. اور یہ بات کتابوں میں اچھے سے رقم ہے کہ جہاں بھی جس بھی طور پہ جس بھی طریقے سے مسائل علی اکبر ہوتے ہیں نا, وہاں اکبر کو پالنے والی ضرور آ جاتی ہے. وہاں ماں سے پہلے زینب آ جاتی ہے, وہاں لیلا سے پہلے زینب آ کے کہتی ہے لیلا. خود بنت علی کا فرمان ہے, پتہ کیا فرمان ہے بنت علی کا؟ بنت علی کا فرمان ہے کہ جب میرے بلال میرے لخت جگر علی اکبر کے مسائل ہوں تو رو لیا کرو, کیونکہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ آپ نکل کیوں نہیں آتی جو اکبر کے مسائل کو. مجھے حیرت ہوتی ہے وہ خشک کیسے رہ جاتی ہے کہ اس کے سامنے علی اکبر کے مسائل ہوں اور وہ خاموش رہے. ارے مجھے کیا پتا میرے اکبر کس طرح پر. الحمدللہ خدا کی آنکھوں پہ رحمتیں نازل کرے اور کسی کا اگر جوان بیٹا ہو تو سلامت رکھے. اکبر کے صدقے میں اگر اولاد نہ ہو تو اولاد ملے. الحمد للہ الحمد للہ. آپ کے آرام سے سنیے, آرام سے, جیسا پرسہ دینا ہو پرسہ دے دو, چونکہ ہم نے سنا ہے کہ جب بنت علی آتی ہے نا ہاتھ میں ام لیلا ہاتھوں کو پکڑ کے کہتی ہے اے بی بی جان, اے شہزادی, دیکھو اکبر بھی کس طرح رو رہے ہیں. ارے انہوں نے دیکھا تو نہیں اکبر آپ نے کس طرح پالا, ارے انہوں نے دیکھا تو نہیں ارے حسین نے اکبر کو کتنی محبتیں دی, لیکن پھر بھی کس طرح. العظمت للہ العظمت للہ. آپ کو پتا ہے نا جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے نا, ولادت کا ہونا تھا, پورے مدینے میں شور ہوا کہ حسین کے گھر میں ایک ایسا بچہ آیا ہے جو ہو بہو وقت کا محمد وقت کا محمد لگتا ہے. لوگوں کا آنا شروع ہوا, خوشیاں بانٹنا شروع ہوئی, توفیق آئی, لوگوں نے مبارکبادیں دی, لیکن ایک شخص آیا اور بچے کو دیکھتا رہا, بچے کو دیکھتا رہا. کتنا حسین بچہ ہے, کتنا جمیل بچہ ہے, کتنا پیارا بچہ ہے. مولا نے کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا مولا اتنا حسین جمیل بچہ میری نگاہ نہیں ہٹتی, میری نگاہ نہیں ہٹتی.
ہاں مولا اس کی ماں کو کتنا ناز ہوگا, اس کی ماں کو کتنا ارمان ہوگا. اتنا کہتے ہیں مولا کہتے تجھے کوئی حسرت ہے؟ کہ مولا میری اولاد نہیں ہے, مولا میری اولاد نہیں ہے, بس اتنا کہتا ہوں دعا کرنا کہ مجھے بھی ایسا بیٹا نصیب ہو, مجھے بھی ایسا بیٹا نصیب ہو. مولا کہتے ہیں اے شخص تو سارے بیٹے مانگ لے, اکبر جیسا نہ مانگ. اکبر جیسا نہ مانگ. وہ کہتا مولا کیوں؟ کہ تو اچھا یہ بتا, تو اچھا یہ بتا کہ ایسا بچہ اگر تیرے پاس ہوگا تو تو کیا کرے گا. کہ مولا اگر ایسا بچہ میرے پاس ہوا تو میں خود زمین پہ سوؤں گا, اس کے سینے پہ سلاؤں گا. مولا اگر ایسا بچہ ہوا تو خود بھوکا رہوں گا لیکن اس کو کھلاؤں گا. مولا نہ اس کے ہاتھوں کو زحمت دوں گا, نہ اس کو لبوں کو چمبش دینے کی مہلت دوں گا, ہر وقت اس کی اطاعت میں کھڑا رہوں گا. مولا کہتے اچھا اتنا ایسا احترام کرے گا, ایسا اہتمام کرے گا. کہا ہاں مولا اس انداز میں کروں گا. مولا کہتا اچھا یہ بتا کسی دن اگر کسی وقت کسی سبب سے اس حسین جمیل بچہ خدا کے نظر و کرم سے جوان ہو جوانی کے عروج پہ آ جائے اور یہ جوان ہو جائے, تب تو اچھا یہ بتا اگر اس کی آنکھ میں رات آ جائے یا کوئی ذرہ اس کی آنکھ میں چلا جائے تو کیا کرے گا؟ وہ کہتا مولا ایسا نہ کہو, میں اپنی آنکھ میں لینا پسند کروں گا لیکن اکبر جیسے کی نہیں. مولا کہتے ارے اکبر جیسا, ارے یہی حسین ہوگا, اور اکبر جیسا, ارے یہی اکبر, ارے دشتے نینوا میں ایریا رگڑتا ہوا سینے پہ پرچھی کوئے حسین کو آواز دے رہا ہوگا. حسین مدد کو اکبر کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا. مصائب علی اکبر, اس پرچھی کا واسطہ اور اس علی کا واسطہ جو اکبر کے کلیجے میں پیوست ہونے کے بعد جس اٹھا رہی تھی, اور اس درد کے برداشت کرنے کا واسطہ, اس ماں کا واسطہ جس نے زندگی بھر اکبر کی حسرتیں پوری کرنے کی تمنا کری, لیکن جب اکبر نے حسرت کری تو موت کی. پروردگارا ان آنسوؤں کو قبول فرما, ہمارے پڑھنے اور سننے میں کوتاہی ہو گئی ہو تو بخش دے. پروردگارا علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہمارے بچوں کو حسینی کا سچا آزادار کرنا. پروردگارا دنیا میں بھی مجلس حسین کریں, قبر میں بھی مجلس حسین کریں, اور بروز حشر بھی جب شریک ہوں تو مجلس حسین کے نام پہ شریک ہوں. آل محمد کے غمگین داستانوں کا واسطہ, ان غمگین قصوں کا واسطہ جنہیں سچوں پہ بھی سچا کہا گیا. پروردگارا جو پریشان حال ہیں عزاداری کرنے کے لیے ان کی پریشانیوں کو دور کرنا ہے. اگر کسی کے پاس پیسے اور اسباب نہیں ہے پروردگارا
اور اس کا دل تڑپ رہا ہے کہ غم آل محمد میں فرش بچھائے تو خیر سے اسباب مہیا فرما پروردگارا ہمیں بھی توفیق دے کہ غمگین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کر سکیں اکبر کی جوانی کا واسطہ اکبر کی کہانی کا واسطہ زینب کبریٰ کے مصائبوں کا واسطہ اگر کوئی وطن سے دور پریشان ہے اور وطن آنے کی تمنا کر رہا ہے تو اسے اکبر کی بہن سغریٰ کا واسطہ اسے وطن آنے نصیب فرما پروردگارا کچھ مومنین پریشان حال وطن میں دور گرفتار ہیں پروردگارا تجھے زینب کی بے خطا قید کا واسطہ سکینہ کی اس حسرت کا واسطہ جو سکینہ ہو کے پوری نہ ہو سکی جو زندان شام میں پرندوں کو دیکھتی تو رہی لیکن اتنا کہتی رہے تم سے ملے سکینہ سے اچھا تو تم پرندوں کا مقدر ہے جب چاہتے ہو گھر چلے جاتے ہو یہ تو سکینہ کا مقدر ہے گھر کا نام آتا ہے تو تماچے کھاتی ہے پروردگارا اس قوم کی بچیوں کو پروردگارا نصیب اچھا فرما انہیں پروردگارا عزیز سیرت جناب زینب کبریٰ فلاں فضا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے بچوں کو اور ہمارے جوانوں کے مقدروں کو اعلیٰ فرما پروردگارا جتنا ہو سکے جتنا وقت ہو سکے ہمیں آل محمد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما ہمیں پتہ ہے ان دنوں مانگا کچھ نہیں جاتا لیکن بیوی سے بھیک مانگتے ہیں پھر دوبارہ سے بھیک مانگتے ہیں بیوی اتنا کر دینا جو آنکھیں نم ہوئی ہیں نا جن جن کے ہاتھ بلند ہیں نا جو مصائب عباس مصائب اکبر پہ رو رہے ہیں نا پروردگارا جو آنکھیں نم ہیں اور جو آمین کہے پروردگارا ہم یہاں بیٹھ کے اکبر کے مصائب پہ رو رہے ہیں لیکن ہم کو ایک مرتبہ وہ جگہ تو دکھا دے جہاں پر بوڑھا باپ اکبر کا لاشا اٹھا رہا تھا پروردگارا ہم سب کو کرب و بلا جانا نصیب فرما اسی طرح ہم سب کرب و بلا میں مقام علی اکبر پہ بیٹھ کر گریہ کر سکے پروردگارا ہمیں توفیق فرما کہ ہم کرب و بلا جا کے ذریعے امام حسین پہ جا کے آپ کی داستان کو سمجھ سکے سن سکے بتا سکے پروردگارا قائم آل محمد کا ظہور چل فرما ہم ان کے عوام میں انصار میں قرار فرما محمد